نظم ایک آرزو، اشعار 20، مشکل الفاظ کے معنی۔ شورش، شور جنگ، سکوت خاموشی سناٹا، عزلت تنہائی، سرود نغمہ، جلوت محفل، خلوت تنہائی، قبا لباس۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو ہاتھ کا سرہانا سبزے کا ہو بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکانا کچھ میرا ہو۔ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ آغوش میں زمیں کے سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ کانوں پہ ہونا میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ تشریح: یہ نظم 20 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس نظم کو اگر سیمول راجرز کی نظم وش کا آزاد ترجمہ بھی سمجھ لیا جائے تو اس صورت میں بھی ایک آرزو عملاً ایک شاہکار نظم ٹھہرتی ہے۔ نظم کے ابتدائی 2-3 اشعار میں یاسیت کی جھلک ملتی ہے، لیکن بعد کے کم و بیش تمام اشعار رجائیت کا آئینہ دار ہیں، جن میں اقبال اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ نظم کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے۔ اقبال رب ذوالجلال کو مخاطب کر کے اس طرح گویا ہوتے ہیں کہ اب دنیا کی محفلوں اور جھمیلوں سے میری طبیعت اکتا گئی ہے، اس لیے کہ جب حوادث زمانہ سے دل ہی بجھ کر رہ جائے تو ایسی محفلوں کا وجود بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب تو دنیا کے شور و شر سے طبیعت بیزار ہو کر رہ گئی ہے، چنانچہ مجھے ایسی خاموشی اور سکوت کی تلاش ہے جس پر تقریر کو بھی رشک آ جائے۔ میں تو اب پرسکون زندگی پر فدا ہونے کا خواہاں ہوں، اور اتنی ہی آرزو ہے کہ کسی پہاڑ کے دامن میں ایک مختصر سا جھونپڑا میسر ہو جہاں ساری دنیا سے الگ تھلگ پرسکون زندگی بسر کر سکوں۔
صورت یہ ہو کہ انتہائی تنہائی میں دن گزارنے کے باوجود ہر قسم کے فکر و فاقے سے آزاد ہو جاؤں اور یہاں دنیا کا ایسا کوئی غم نہ ہو جو میرے سکون کو برباد کر سکے۔ میرے مسکن کے گرد و پیش کی کیفیت یہ ہو کہ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں نغمے بکھر رہے ہوں اور بہتے ہوئے چشموں کی صداؤں میں باجا سا بجتا محسوس ہو رہا ہو۔ کلیاں جب چٹکیں تو یوں لگے جیسے وہ کسی کا پیغام مجھ تک پہنچا رہی ہوں۔ کلیوں اور پھولوں کے شگفتہ دہانے میرے لیے ایسے دہانے کی حیثیت اختیار کر لیں جن میں میں تمام مناظر فطرت کا جائزہ لے سکوں۔ اس جھونپڑے میں جب آرام کی خواہش ہو تو زمین کی سرسبز گھاس میں بچھونا ہو اور سرہانا خود میرا ہاتھ ہو۔ اس لمحے ایسی تنہائی کا عالم ہو جو انجمن آرائی سے کہیں دلنشی محسوس ہو۔ وہاں موجود بلبل اور دوسرے ننھے ننھے پرندے مجھ سے اس طرح مانوس ہو جائیں جس طرح ان کے دل سے ہر قسم کا خوف دور ہو گیا ہو۔ یہی نہیں بلکہ ہر جانب سرسبز پودے پوری شان و شوکت سے ایستادہ ہوں۔ سامنے ندی کا شفاف پانی ایسے بہ رہا ہو جیسے اس میں پودوں کی تصویروں کا عکس نظر آ رہا ہو۔ یہاں موجود پہاڑوں کا نظارہ اتنا دلکش ہو کہ جسے ندی اور چشموں کا پانی موجوں کی صورت میں بلند ہو کر دیکھ سکے۔ یہاں اس امر کی نشاندہی بھی کرنا غیر ضروری نہ ہوگی کہ کم و بیش پوری نظم میں اقبال نے مناظر فطرت کے بیان میں جو منظر کشی پیش کی ہے وہ بے مثال ہے۔ چنانچہ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ سرسبز گھاس اس طرح سے ایستادہ ہو جیسے کہ وہ زمین کی آغوش میں محو خواب ہو، اور جہاں تک بہتے ہوئے پانی کا تعلق ہے وہ جھاڑیوں میں گزرتا ہوا شفاف آئینے کی طرح چمک رہا ہو۔ پھر اس بہتے ہوئے پانی کو پھولوں کی ٹہنیاں اس طرح چھو رہی ہوں جیسے کوئی خوبرو حسینہ آئینہ دیکھ رہی ہو۔ انتہائی خوبصورت منظر نگاری کرتے ہوئے اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ وقت غروب میں جب سورج کی سرخ اور سنہری کرنیں شام کے وقت عکس ریز ہوں تو یوں محسوس ہو جیسے دلہن کو مہندی لگائی جا رہی ہے۔ پھولوں کی کیفیت بھی ایسی ہو جیسے وہ قبا پہنے ہوئے ہوں۔ بلا شبہ غروب ہوتے سورج کی عکس ریزی کے حوالے سے اس سے زیادہ خوبصورت منظر کشی ممکن نہیں ہو سکتی۔ آگے چل کر اقبال کہتے ہیں کہ رات کے راہی جب سفر کرتے کرتے تھک کر رہ جائیں تو میرے جھونپڑے کے دیے کی دھندلی روشنی ان کے لیے امید کی علامت بن جائے، اور جب آسمان پر ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہوں اور راستہ نظر نہ آئے تو بجلی اس طرح چمک اٹھے کہ اس کی روشنی میں تھکے ہوئے مسافروں کو میری کٹیا نظر آ جائے۔ یہی نہیں، جب رات کے آخری لمحات میں صبح کے مؤذن کی طرح کوئل کی صدا بلند ہو تو میں اس کا ساتھ دوں اور اس طرح وہ میری ہم نوا بھی ہو۔ مسجدوں اور مندروں میں صبح کے عبادت گزاروں کو مطلع کرنے کے لیے جو اذانیں بلند ہوتی ہیں اور ناقوس کی صدا آتی ہے، مجھے ان کی ضرورت نہ ہو بلکہ طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کی کرنیں میری جھونپڑی کے روزنوں سے اندر داخل ہو کر مجھے بیداری کا پیغام دیں، اور صبح کے وقت شبنم پھولوں پر اس طرح برسے جیسے انہیں وضو کرا رہی ہو، تو اس لمحے میری آہو فغاں میرے لیے وضو اور دعا کا کام دے۔ خاموشی کے عالم میں میری آہو فغاں اتنی بلند ہو جائے کہ تاروں کے قافلوں کے لیے آغاز سفر کا سبب بن جائے۔ یوں میرا رونا مؤثر ثابت ہو کہ ہر درد مند میرے ہمراہ گریا کنا ہو جائے، اور میری آہو فغاں سے جو صدا بلند ہو ممکن ہے ان لوگوں کی بیداری کا سبب بن جائے جو ایک عرصہ سے مست و بے ہوش پڑے ہیں۔